الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے آمین
حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجلسو کہ بیٹھ جائیے، یہ لفظ آپ علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا، اسی دوران سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہو ہی رہے تھے۔ کیفیت کیا تھی؟ ایک پاؤں آگے مسجد کی طرف ہے اور ایک پاؤں پیچھے جوتیوں کی طرف ہے۔ کہ جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے جب سنا کہ بیٹھ جائیے، پیارے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لفظ کے سننے کے بعد جس کیفیت میں تھے اسی کیفیت میں وہیں بیٹھ گئے۔ ایک قدم آگے ہے، ایک قدم پیچھے، لفظ سنتے ہی وہیں بیٹھ گئے۔ یہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں مسلمان اور اس کو کہتے ہیں مسلم، کہ مسلمان کے کانوں میں بحالت ایمان جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچ جائے اور وہ بندہ سن لے، اس کے بعد اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اس میں سستی اختیار کرے، تساہل کا شکار ہو اور بے فکری اختیار کرے، اپنی منمانی اختیار کرے، اپنی مرضی کو ترجیح دے، اپنی خواہش کو ترجیح دے، اپنی بات کو ترجیح دے، اپنی برادری کو ترجیح دے، اپنے خاندان کو ترجیح دے۔ اگر کوئی بندہ فرمان مصطفیٰ کے سننے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرے گا، قرآن مجید نے یہی فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جس کے پاس رب کا قرآن آ جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث پہنچ جائے، اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن و سنت کے آنے کے بعد وہ اپنے عمل کو ترجیح دے، قرآن و سنت کے آنے کے بعد اپنی بات کو ترجیح دے، قرآن و سنت کے آنے کے بعد اپنی برادری کو ترجیح دے، قرآن و سنت کے آنے کے بعد اپنی بیوی کو ترجیح دے، قرآن و سنت کے آنے کے بعد اپنے ماں باپ کی بات کو ترجیح دے۔ کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے قرآن نے فیصلہ سنا دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، قیامت والے دن اس کے بدلے جہنم میں جلایا جائے گا۔ مسلمان ہو اور وہ گنجائش ڈھونڈتا رہے، اسلام پہ چلنے والا ہو اور پھر وہ چونکہ چنانچے کا عادی بنے، کوئی گنجائش نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن مسلسل خواب دیکھا، اور 3 دن خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے پیارے اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ 3 دن ہو گئے مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر اسماعیل کے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب کیا دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، بیٹے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا، جب اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، بیٹے سے رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے ارشاد فرما دیا، پھر اللہ کے حکم کے بعد کس کے حکم کو ترجیح دی جائے گی؟ اس کے فیصلے کے آنے کے بعد پھر کس کے فیصلے کا انتظار ہوگا؟ اس کی بات کے آ جانے کے بعد پھر کس کو تم اپنا آئیڈیل بناؤ گے؟ کس کو نمونہ بناؤ گے؟ کس کا اسوہ اختیار کرو گے؟ کس کو اپنے لیے مقتدا بناؤ گے؟ کس کو اپنے لیے پیشوا بناؤ گے؟ کس کو اپنے لیے رہنما بنا کے اس کی اقتداء اور اتباع کرو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے، ابا، جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر بیٹے سے پوچھنے کی کیا گنجائش باقی ہے؟ افعل ما تؤمر، کر گزریے جو حکم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا، بیٹا، اگر میں تیرے گلے پہ چھری چلاؤں تو روئے گا، تو چیخے گا، چلائے گا، ہائے ہائے کرے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے، اسماعیل بیٹا تیار ہو گیا ہے ذبح ہونے کے لیے۔ اب اگر گردن پہ چھری چلے گی، ابراہیم کو روتا ہوا نہیں پاؤ گے، صبر کرنے والا پاؤ گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلم، یہ بات بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے۔ فلما اسلم، پس جب دونوں مسلمان ہو گئے، جب باپ مسلمان ہو گیا، پس جب بیٹا مسلمان ہو گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ابراہیم پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا اسماعیل پہلے مسلمان نہیں تھے؟ اللہ نے یہاں کیوں فرمایا فلما اسلم؟ پس جب دونوں مسلمان ہو گئے۔ آئیے مسلمان کا معنی سمجھیے، آئیے اسلام کا معنی سمجھیے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فلما اسلم، پس جب دونوں مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کا معنی ہے اطاعت کرنے والا، مسلمان کا معنی ہے فرما برداری کرنے والا، مسلمان کا معنی ہے
इत्तिबा करने वाला, मुसलमान का माना है सरनगू हो जाने वाला, मुसलमान का माना है अपनी ख्वाहिश को छोड़ के, अपनी मर्जी को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने अहलो अयाल को छोड़ के, अपनी बिरादरी को छोड़ के, अपने कुंबा कबीला को छोड़ के, अपने रस्मो रिवाज को छोड़ के वो करे जो रब के कुरान में हो, मोहम्मद की हदीस में हो, इसको मुसलमान कहते हैं। ये मुसलमान है। फलम्मा अस्लमा, बस जब दोनों फरमा बरदार हो गए, जब दोनों मुती हो गए, बाप कुर्बान करने के लिए तैयार, बेटा कुर्बान हो जाने के लिए तैयार, अल्लाह ने फरमाया फलम्मा अस्लमा, जब दोनों मुती हो गए, जब दोनों फरमा बरदार हो गए, जब दोनों तैयार हो गए ज़िबा करने के लिए, ज़िबा होने के लिए, पता ये चला मुसलमान वो कहलाने का हक रखता है जब उसके सामने रब का कुरान बयान किया जाए, जब उसके सामने प्यारे पैगंबर का फरमान आ जाए, कुरान और सुन्नत के दलाइल के सुन लेने के बाद मुसलमान वो बंदा होगा जो दलाइल के आ जाने के बाद पहले क्या करता था, पहले क्या कहता था, पहले क्या सुनता था, माँ बाप क्या कहते थे, बिरादरी क्या करती थी, कुंबा कबीला क्या किया करता था, बस इन चीजों से कता नजर हो कि वो करेगा जो रब के कुरान में होगा, प्यारे पैगंबर के फरमान में होगा। अल्लाह के कुरान ने ऐसे बंदे को मुसलमान भी करार दिया, ऐसे बंदे को मुस्लिम भी करार दिया है। अरबी में मुस्लिम उस ऊंट को कहा जाता है कि जिसकी नकेल, जिसकी महार, जिसकी नकेल में रस्सी डाल के और उसकी रस्सी को किसी के हाथ में भी थमा दिया जाए, कद आवर ऊंट, जिस्म आवर ऊंट, बड़ा ऊंचे कद काठ वाला ऊंट, अगर उसकी नकेल को, उसकी रस्सी को किसी बच्चे के हाथ में पकड़ा के कहा जाए चल, वो चल पड़ता है, कहा जाए बैठ जा, वो बैठ जाया करता है। ऊंट ने भी मुसलमान को सिखला दिया है, अरे मुसलमान ये ना देख कहने वाला कौन है, ये ना देख बात करने वाला कौन है, ला तंजुर इला मन काला वंजुर मा काला, वो लोगों ये ना देखो कहने वाला कौन है, ये देखो कहने वाला बात किसकी करता दिखाई देता है। ऊंट कभी भी इनकार नहीं करेगा, मैं इतना बड़ा जानवर छोटे बच्चे के पीछे चलूं, ये आगे आगे चले, मैं इसके पीछे पीछे क्यों चलूं, ये मासूम बच्चा है, मैं कद आवर हूं। नहीं, एक ऊंट ने भी मुसलमान को, एक हैवान ने भी इंसान को दर्श दिया है इताअत का, हैवान ने भी दर्श दिया है इत्तिबा का, हैवान ने भी दर्श दिया इंसान को फरमा बरदारी करने का। इसलिए कहने वाला बड़ी प्यारी बात करता है, क्या वह हाथ नबी दे फड़ाए जिन्ने नथ अपनी, हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नथ अपनी, ते छड़ साथ अपनी, ते गल कथे अपनी, बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया, सोने नबी दे संग जेंदा प्यार हो गया, भाਵੇਂ लखे गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाते हुए फरमाया, इजलिसू बैठ जाइए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कदम आगे है, एक कदम पीछे है, उसी बात की तरफ लेकर आने लगा हूँ। एक कदम आगे, एक कदम पीछे। फरमाने मुस्तफ़ा की आवाज के सुनने के बाद उन्होंने ये गवारा भी ना किया कि पीछे वाला कदम उठा के आगे बासानी इजीली होके बैठ जाऊंगा, नहीं, बल्कि एक कदम आगे एक कदम पीछे वहीं बैठ गए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देते हुए आपकी निगाह मुबारक सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद पे पड़ी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको देखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखने के बाद फरमाया, ताल या अब्दुल्लाह,
او عبداللہ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا ہوگا محبوب آپ نے تو فرمایا تھا بیٹھ جائیے۔ عبداللہ کے لیے اب کیا گنجائش باقی رہے کہ جب بیٹھنے کا حکم آ جائے عبداللہ کھڑا کیوں رہے یا آگے کی طرف کیوں آ جائے؟ یہ ہے اسلام۔